فیئر اینڈ اسکوئر. آج آل پارٹیز کانفرنس کا بھی باقاعدہ انویٹیشن دی گئی عمران خان کو بھی، باقی تمام جماعتوں کو، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے. اور وہ ایشو ہے دہشت گردی، اور یقیناً دہشت گردی کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ملک اس وقت بہت پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے اس حوالے سے کہ ایک طرف تو آپ معیشت کا جو ایک جن آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ آپ کو بالکل نگل رہا ہے بڑی تیزی سے، اور قوم جو ہے وہ پس رہی ہے اور بہت زیادہ پسماندگی کی طرف جا چکے ہیں ہم. اس کو ڈیفالٹ کا نام دے دیں، جو مرضی دے دیں، دیکھیں ڈیفالٹ نام بھی کہ نہ اتنے بڑے انگریزی کی اصطلاح ہیں یوز کریں، لوگ تو پریشان ہیں. اور یہ سب سے بڑا انڈیکس ہوتا ہے، بجائے کئی اشاریے کہ جی فلاں وقت میں فلاں ملک کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہ تھا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جی ہمارے انڈیکیٹرز یہ تھے، ایکسپورٹ اتنی تھی. وہ ٹھیک ہیں، یقیناً جب برآمدات بڑھیں گی تو زر مبادلہ آئے گا، جب زر مبادلہ آئے گا تو ملک ترقی کرے گا. ہمارے ہاں لیکن ایک اور بھی پریشان کن صورتحال ہے کہ بعض کا ملک کے وسائل جو ہیں ملک کو حاصل ہو بھی جاتے ہیں تو نیچے تک وہ پہنچتے نہیں ہیں یا ان کی مساوی تقسیم نہیں ہوتی، کوئی پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. تو آل پارٹیز کانفرنس میں جو دعوت نامہ بھیجا گیا تحریک انصاف کو، اور اس کے علاوہ جو آج ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، اور ایپیکس کمیٹی اب میرا خیال ہے کوئی بالکل نون سا ایک فیکٹ ہے. کسے کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی؟ ایپیکس کمیٹی، ایپیکس کا مراد ہوتا ہے کہ سب سے ٹاپ کی، تو مراد ہے ایک ٹاپ لیول کی کمیٹی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، شہباز شریف بھی تھے، ان کے اتحادی تھے، اور باقی اور جماعتوں کو کے بھی اور بڑے اسٹیک ہولڈرز وغیرہ بھی تھے. اور وہ بھی سر جوڑ کے اسی بات پہ بیٹھی تھی کہ یہ جو دہشت گردی کا عفریت جو دوبارہ سر اٹھا چکا ہے، میرے ایک دوست کہتے ہیں پورا دھڑ اٹھا چکا ہے، تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اب ظاہر ایک تو اتفاق رائے پایا جا رہا ہے تمام تر لوگوں میں، زیادہ تر لوگوں میں، تمام تر تو نہیں میں کہوں گا، کہ واقعتاً جو لوگ صرف اور صرف اپنی ایک سوچ اور اپنی بندوق کے زوم پر کہ اور اپنی افغانستان میں اور کچھ اس کے قریبی علاقوں میں محفوظ پناہ گاہوں کے زوم پر، ان غاروں کے زوم پر کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہمارے تک رسائی نہیں ہے، اور واردات کی اور چلے گئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، اسی طرح پناہ گاہیں اور سیف ہائیڈ آؤٹس جیسے کہتے ہیں، غاریں، اور آپ کی جفا کش زندگی کا سٹائل، پہاڑوں میں چھپ جانا وار کر کے، بندوقیں، یہ بھی کرپٹ کرتی ہیں انسان کو، یہ بلکہ پرورٹ کرتی ہیں. میں ذاتی طور پہ کنونس ہوں، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، کرپشن سے بڑا مسئلہ پرورشن ہے، ذہنی فطور جو ہے. جیسے کرپٹ لوگ تو یقیناً معاشرے کا ناسور ہیں، لیکن پرورٹ لوگ اس سے بڑا ناسور ہیں. جیسے یہ دہشت گرد ہیں، یہ پرورٹ لوگ ہیں، اور ان کے جو حامی ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں. سب سے بڑا تو ایشو یہ ہے کہ میں آگے تو بڑھوں اپنی بات کرنے، لیکن ایک بہت بڑی بکواس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، انتہائی پریشان کن ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کیوں انکار کیا آل پارٹیز کانفرنس میں جانے سے، صرف محض کہ جی ہم پر مقدمے بننے ہیں، اور ان کے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ناکامی میں ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. تو ناکامی تو یہ قوم کی ہے. شہباز شریف بھی اگر کسی دہشت گرد حملے میں مارا جاتا ہے تو دہشت گرد تو پاکستان کی قیادت، پاکستان کی افواج، پاکستان کے نمازی، پاکستان کے سپاہی، پاکستان کے معصوم بچے، پاکستان کے نہتے عورتیں، پاکستان کی امام بارگاہوں میں عبادت کرنے والے، درگاہوں پہ عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ہیں وہ اسلام کے دائی. یہ کوئی جو مرضی کہے امریکہ کی جنگ ہے، فلاں کی جنگ ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. جنگ تو وہ ہماری بن چکی ہے. مسلمان ہی کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہی ہے. اگر مسلمان کوئی جو ہے اس کے پاس سیف ہائیڈ آؤٹس ہیں، پناہ گاہیں ہیں، اور وہ امریکہ کے، بھارت کے، یا جو بھی نون ہمارے پہچانے ہوئے دشمن ہو کہ ہاتھ اعلیٰ کار بنتا ہے دولت کے لیے یا جس کسی بھی وجہ سے، یا کوئی بھی اس کے ذہن میں ہے، تو مار دو وہ اپنے ہم مذہب لوگوں کو رہے. تو بڑا دشمن تو وہ ہوا جو آپ جیسا ہے، جو ہم جیسا ہے، جو ہمارا اپنا ہے. اور یہ اپنے والا بھی، اور بکواسیت کیا ہے سب سے بڑی، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت عمران خان نے غلط کیا نہ جا کے آل پارٹیز کانفرنس کو انکار کر کے، یا ان کی پارٹی والوں نے،
تو ہم لوگ کہیں گے جی یار دیکھو جی یہ چونکہ نون لیگ کا بندہ ہے، یہ صحافی ان کے ساتھ الائن ہے، اور ایک دم گالیاں شالیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ میرا خیال ہے اس طرح تو ہم بات کر ہی نہیں سکیں گے. بات تو کہی جائے نا. اب دیکھیں نا سیاست کے میدان میں تو 2 3 4 5 بڑے نام ہیں. کوئی چلو مشہور ہے، کوئی کرپٹ ہے، کوئی بدنام ہے، کوئی زیادہ پاپولر ہے، کوئی کم پاپولر ہے، کوئی ناکام ہے، کوئی کامیاب ہے، کسی کو بہت زیادہ سپورٹ ہے، کوئی کرپٹ ہے، کوئی پرورٹ ہے. تو بات تو یہ ہے کہ لیکن جو سیاسی میدان میں جو گھوڑے ریس میں ہیں انہی کا ذکر آئے گا نا. جیسے میں صاحب کو جانتا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر ہیں، اور اچھی بات ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونا کوئی برائی ہے، یا کسی بھی جماعت کا سپورٹر ہونا. جب ہم کہتے ہیں جی ووٹ کرا لو جی، لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ پی ٹی آئی کو دے دیں گے، کچھ نون لیگ کو دے دیں گے، کچھ کسی اور کو دے دیں گے، کچھ پیپلز پارٹی کو دے دیں گے، کم دے دیں گے، کچھ زیادہ دے دیں گے. ووٹ تو سارے ایک ہی جماعت کو تو پھر بھی نہیں دیتے. جیسے کہ ہمارے ہاں شاید کچھ سیاستدان چاہتے ہیں کہ کلوں ووٹ جتنے بھی کاسٹ ہوں سارے مجھے مل جائیں، وہ تو ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ ساری صورتحال جو ہے. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے اچھا لگتا ہے، فلاں لیڈر، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اس کو کیوں نہیں یہ اچھا لگتا، یہ غلط آدمی ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. تو بھئی اسی طرح ہی ہے نا. کوئی جب آپ نے ووٹ کا چوائس دیا ہے تو اوپینین کا بھی چوائس دے دیں کہ جی کون کس کو کس طرح کر رہا ہے. باقی دوسرا جس طرح ہم یوٹیوبرز کہہ لیں، یا ہم تجزیہ کار کہہ لیں، یا جرنلسٹ جو ہیں، وہ اگر کیا کوئی اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور وہ پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹر جرنلسٹ ہو، تو پی ٹی آئی کے کچھ اسکینڈل اس کے پاس ہیں تو وہ چھاپے گا نہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اس کو نون لیگ نے وہ دیے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو سورسز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ جو خبر کی جو موثوق ذرائع جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی میں بات بتا دوں، یہ کوئی اندر کی بات نہیں ہے، اب ٹکی چھپی نہیں ہے. وہ بھی زیادہ تر جو حریف ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سی خبریں ہوتی ہیں، اور جرنلسٹ جو ہیں وہ دونوں حریفوں کو مل لیتے ہیں. مطلب اگر ایک شخص اے ہے اور دوسرا بے ہے، تو وہ اس کے پاس دوسرے کے خلاف خبر ہے، دوسرے کے پاس پہلے کے خلاف ہے، اور اس طرح ایک دکان چل جاتی ہے آپ کی خبروں کی. اس میں اچھی بھی آتی ہیں، یوٹیوب میں بھی بڑی اچھی خبریں آ جاتی ہیں، کچھ لوگ کامیاب بھی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہیں سے اسی جذبات کی رو میں بہہ کے بس اپنے محبت میں جہاں کہیں سے کوئی آواز نکلی اس کو ٹھوک دیا. مثلا جیسے 5,000 پاکستان آرمی کے افسران کی استعفے کی، اور جنہوں نے بھی یہ کہا وہ پاکستان کے مقبول ترین میرا خیال یوٹیوبر ہیں. اس طرح کے جرنلسٹ نہیں ہیں جو مین سٹریم ہوتے ہیں، لیکن بن گئے بہرحال وہ. اب یہ بات تو ماننی پڑے گی، اور دباؤ میں بھی ہیں، چیلنجز بھی فیس کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں یہ جو گرفتاریاں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ویسے ہی پائیدار نہیں ہوتی. قتل کے کیس میں لوگ زیادہ سے زیادہ 2 سال میں باہر آ جاتے ہیں. کوئی ایک آدھ دانہ ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ بندہ جو میرا جا کے آخری ٹائم تک سزا بھگتتا ہے، یا جس کو جا کے بہت کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے. نہیں تو عام طور پہ مجھے اس دن میرا اپنے اوپینین تھی کہ 10% ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ ہے، سزائیں ہوتی ہیں. لیکن ایک مجھے ہوئے وکیل کہہ لیں گے جی 8% ہے. تو جب یہ صورتحال ہے، آپ عمران پہ بنا دیں گرفتاری کا، آپ کسی پہ بنا دیں، کسی پہ بنا دیں، ان کے مخالفوں پہ بنا دیں، تو کنوکشن ریٹ ہی نہیں ہے، سزا تو ویسے نہیں ہونی. تو اس میں پیسے والے بھی نکل جاتے ہیں، غریب بھی بات کا نکل جاتے ہیں زیادہ تر، لیکن پھنستے وہی ہیں. ہمیشہ ذلت غریب اٹھاتا ہے. تو آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس میں کچھ غلط عام تصورات میں ہم الجھے ہوئے ہیں. مثلا میں ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا، تو ایک ریٹائرڈ جرنیل جو بہت اچھے دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا، وہ کہنے لگے جی کہ تحریک طالبان پاکستان وہ امریکہ نے بنایا. اچھا امریکہ نے بنایا، تو میں نے انہیں پوچھا جی کہ امریکہ نے یہ اچھی چیز بنائی کہ بری بنائی؟ اب اس کا وہ جواب نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ کسی حد تک مجھے یہ گمان ہو رہا تھا کہ وہ تحریک طالبان کو پسند کر رہے ہیں. اچھا اس میں بھی پھر جب ان سے زیادہ خریدا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں تحریک طالبان پاکستان اور ان کے جو نیچے ذیلی گروپ ہیں وہ غلط ہیں، لیکن افغان طالبان صحیح ہیں. پھر جب ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ پھر میں نے ریپیٹ کیا کہ جی اگر امریکہ نے یہ اچھی چیز بنائی ہے تو پھر اس امریکہ نے تو اچھا کام کیا. اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا پھر وہ کہنے لگے، میں نے کہا جی تحریک طالبان کی جو مین سٹرینتھ ہے وہ کہاں سے طاقت ڈرا کرتے ہیں؟ اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں کہا جو بھارت سے کرتے ہیں، یا وہ افغانستان میں جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہاں غار ہیں، وہاں کی حکومت یا حکومت کے یا بڑے جو ہیں یا وہاں کے مشران ہیں، ان کی سپورٹ ہے، مالیاتی سپورٹ ہے، لاجسٹک سپورٹ ہے، پناہ گاہوں کی سپورٹ ہے، اخلاقی سپورٹ ہے.
تو پھر جو ایک بندہ پاکستان کا قانون یا دنیا بھر میں قانون ہے کہ اگر مفرور کسی اپنے بھائی کے گھر میں بھی جا کے پناہ لے لے، قانون کا جو مفرور ہوتا ہے، پروکلیمڈ اوفینڈر جسے کہتے ہیں، تو اس کے خلاف 211 کی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ کا بھائی تو قانون کو مطلوب تھا، آپ نے اس کو پناہ کیوں دی؟ تو پھر پناہ دینے والا جو ہے وہ کس حد تک پاکستان کا سجن ہے؟ میرا ذاتی ایکسپیرینس تو کہتا ہے یہ دو طرفہ جو محبت ہے پاک افغانوں کی، ہم لوگ ان کی بہت احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، اس میں زیادہ ہم کرتے ہیں، وہ ہم سے کم کرتے ہیں۔ بہرحال افسوسناک بات ہے، یہ چیز کسی نے بھی رکھنا ڈالا ہے تو اس میں ہمیں کو ہوچ کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ رکھنا ڈالنے والے جو ہیں ہمارے اتنے کچے ذہن ہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ اپنے ہی بھائی بندوں کو مار دیتے ہیں۔ مارا کس کو گیا آج تک؟ مرے تو نہتے مسلمان، شہید تو وہی ہوئے، مارنے والے بھی جو جتنی بھی ابھی تک ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق سوائے کوئی 9/11 وغیرہ کو نکال لیں تو وہ مارنے والے بھی جو تھے 99% مسلمان تھے، یا کم سے کم بہت بڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو مسلمان جب مسلمان کو مار رہا ہے تو یہ کس کی فتح ہے؟ ہم تو بڑا جشن منا رہے تھے کہ جی افغانستان کو امریکہ کو فتح نہیں کرنے دیا، شکست دے دی۔ یہ فتوحات کا یا شکست کا یہ جو فیشن ہے یا ہیروئزم ہے، اسے ہم کب باہر آئیں گے؟ بات سنیں، بات کیا پاکستان کو امریکہ فتح کر سکتا ہے؟ جواب دیں۔ میرا تو نہیں خیال۔ ایک سادہ ذہن کا اور ایک بہت پڑھا لکھا انالسٹ جو ہے اس کا بھی جواب نفی میں ہوگا۔ کیا اسی طرح چلیں ایک بہت چھوٹا ملک لے لیں، نیپال ہے، کیا امریکہ نیپال کو فتح کر سکتا ہے؟ اور فتح سے مراد ہے وہاں جا کے وہ آکوپائی کر لے، پھر ان کی ساری بیماریاں، ان کی گٹھیا پن، ان کی مصیبتیں اپنے گلے لے لے۔ اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوا، خود وہ جا کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا چیزیں، یہ ان فتوحات کا، یہ ماضی میں رہنے کا، ان میں سے ہم نکلیں۔ اور عمران خان صاحب نے بھی چونکہ یہ ایک بڑا چلایا تھا، میں کوئی ان کا اگینسٹ نہیں ہوں، وہ تو ایک پاپولر لیڈر ہے جن کو لوگ چاہیں تو ہمیں بھی ان کی بات سننی چاہیے، لیکن یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ کون کس طرف جا رہا ہے، کس سمت میں۔ اس وقت ایک ہی سمت تھی، بھلے وہ 50 مقدمے میں، ویسے تو مقدموں میں ہونا ہی کچھ نہیں، میں کہتا ہوں 50 مقدمے بنائے عوام کی کاز کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت کوئی سیاست جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر ان کو 1,68,00,000 ووٹ ملے تھے تو شاید اب 2 کروڑ مل جاتے، کہ اگر وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تمام زیادتیوں اور برائیوں کے باوجود ہم قوم کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کو جن کے بارے میں ہم پر الزام ہے کہ ہم ان کو پناہ گاہیں دیتے تھے اور ہم ان کو اپنا اور اپنے بھائی بند کہتے تھے، جبکہ وہ بھائی بند ثابت نہیں ہوئے، ہمارے قاتل ثابت ہوئے، اور نہتے لوگوں کے قاتل، نہتے لوگوں کے نہیں، نہتے مسلمانوں کے، تو ہم ان کے خلاف جو ایکشن ہے اس میں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سوچ شباب کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا انہوں نے، یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ غلط العام تصورات اور جو بکواس کہ جی یہ فلاں کا بندہ ہے یا فلاں کا بندہ ہے، اور یہ جو فیشن ہم فتح ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ گلوری تھیوریاں جو ہیں خدا کے بعد بند کریں، کام شروع کریں، کام محنت کریں۔ اور جیسے میں نے کہا، میرے بہت اچھے دوست پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، وہ اورنج ٹرین سے بھی نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ شہباز شریف نے بنائی، حالانکہ اس میں لوگ بہت سہولت پاتے ہیں، چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں جی باقی شہروں میں کیوں نہیں بنی، لیکن ان کا بیٹا 3.5 لاکھ روپیہ کہیں سے تنخواہ لیتا ہے، اور وہ ایک ایسے پروجیکٹ میں ہے جو زمین سے لے کے 9ویں 10ویں منزل تک شہباز شریف نے بنوایا، اور وہ ساہیوال قادر آباد ساہیوال کول پلانٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے خوش گزار ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں مزید پوائنٹس پر بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔